حضور جرمنی سے ایک احمدی دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ ان کے دہریہ خیالات رکھنے والے ایک پاکستانی دوست کا اعتراض کے رنگ میں یہ ان پہ سوال ہوا اور وہ جواب چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کی یکے بعد دیگر شہادت سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا اور بالآخر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا. یہ سب خلفاء اپنے اپنے وقت میں خدا کے واحد نمائندہ تھے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان تینوں خلفاء کو اس طرح دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہونے سے محفوظ نہ رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ جی اس سوال ایک دہریہ کو تو یہ بھی نہیں دیتا، اور پھر اگر یہ دہریہ خلفائے راشدین کی شہادت کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ جو روزمرہ کا دنیا کا قانون ہے کہ ہر عمل کی ایک پیدائش ہوا کرتی ہے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ نہیں. اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون کہ جو قوم میری نعمت کی قدر نہیں کرے گی میں وہ نعمت اس سے اٹھا لوں گا، اور جو نعمت کی قدر نہیں کرے گی وہ اس کی جزا پائے گی. یہ وہی عمل ہے جو ایک دہریہ کو عام سمجھ آنا چاہیے. تو جو اپنی عام عقل سے دنیا کے قانون کا جائزہ لیتے ہوئے نتیجہ خود نکالتا ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کے تعلق میں اس کی تصدیق فرماتا ہے، اس کو خدا کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ استدلال ہے بالکل لغو اور کھوکھلا اور بےمانی ہے. اگر خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ دنیا میں تو میں نے یہ عمل جاری کیا ہے کہ ہر عمل کی ایک پیدائش ہوگی، اور دین میں نے یہ کیا ہے کہ جو مرضی کرو میرے دین سے تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اگر یہ قانون وہ دکھاتا اور پھر یہ جھوٹا نکلتا تو پھر دہریت کے حق میں دلیل تھی. یہ خدا تعالیٰ کے حق میں ایک دلیل ہے کہ جو عمل یہ خود دیکھ رہا ہے کہ قانون قدرت ہے، وہ اگر خدا کا پیدا کردہ ہے تو لازم تھا کہ وہ عمل دین میں بھی دکھائی دے، ورنہ خدا نہیں ہے یا 2 خدا ہیں. بس دین میں یہی عمل دکھائی دیا ہے. خدا نے ایک نعمت دی اور جن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ان سے وہ نعمت اٹھا لی گئی. ٹھیک ہے؟ جی جی.